جوش صاحب کی اردو، جوش صاحب کی شاعری، ان کا پاکستان آنا ہی اردو کی وجہ سے تھا 1958 میں. باوجود اس امر کے کہ اس وقت جواہر لال نہرو صاحب نے انہیں بہت روکا، بہت آفرز کی، لیکن صرف اردو تہذیب، اردو زبان کے تحفظ کے لیے انہوں نے پاکستان آنا پسند کیا، وہ بھی 1958 میں. اور ابھی یہی بات افتخار صاحب سے تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی کہ جو ہوا پھر ان کے بعد ان کے ساتھ، کہ انہوں نے کم از کم 19 کاروبار تو لکھے ہیں کہ جو یہاں پہ ناکام ہوئے یا چھین لیے گئے ان سے، اور وہ اسی مخمصے میں رہے کہ یہاں پہ آ کے صحیح کیا یا غلط کیا، یہ ایک مختلف بحث ہے. جوش صاحب کی شخصیت کے بارے میں خود کچھ نہیں کہوں گا. ان کی کتاب ہے یادوں کی بارات، اور اس میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے خود کشائی. اس میں انہوں نے اپنے 4 وصف بیان کیے ہیں، 4 کوالٹیز بیان کی ہیں کہ جوش صاحب میں کیا کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 4 بنیادی میلانات ہیں: شعر گوئی، عشق بازی، علم طلبی اور انسان دوستی. ان سب کو سلسلہ وار دیکھ لیجئے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ میں کیا ہوں. مختصراً میں ان کا ایک ایک وصف کو پڑھتا ہوں. شعر گوئی: میں نے شاعر بننے کی تمنا کبھی نہیں کی، بلکہ شعر خود میرے ارد گرد گھومنے کی خواہش کرتا رہا. میں شاعری کے پیچھے نہیں دوڑا، شاعری نے خود میرا تعاقب کیا اور 9 برس کی عمر ہی میں مجھ کو پکڑ لیا. اگر شاعری کوئی شے اچھی ہے تو واللہ میں کسی آفرین کا مستحق نہیں ہوں، اور اگر کوئی بری چیز ہے تو خدا کی قسم میں کسی ملامت کا بھی سزاوار نہیں. شاعری میری حاکم ہے، میں محکوم. وہ جابر ہے، میں مجبور. وہ قاہر ہے، میں مقہور. وہ آمر ہے اور میں مامور. یہ تو انہوں نے کہا اپنی شعر گوئی کے بارے میں، جو مختصراً میں نے اس میں کچھ پڑھ دیا. دوسری جو بہت ہی مشہور خصلت جس سے جوش صاحب جانے جاتے تھے، عشق بازی. جوش صاحب کی شاعری میں بھی، اور وہ ببانگ دہل اپنی کتاب میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے 19 عشق کیے، اور آخری جو عشق تھا ان کا جو آخری عمر میں ہی تھا، غالباً 80 ہی کے بیٹے میں تھے، تو جو آخری محبوبہ تھی ان کا نام انہوں نے رکھا کہ فتنہ آخر الزمان، یہ اس کا نام تھا انہوں نے. اور اس کو وہ اپنے خطوط میں چنٹو بھی کہتے ہیں جو انہوں نے خطوط لکھے. بٹ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہوش آتے ہی اچھی صورتیں میری نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں، اور یہ شعر سب سے زیادہ مجھ پر صادق آتا تھا کہ ہوئے جواں تو مرنے لگے حسینوں پر، ہمیں تو موت ہی آئی شباب کے بدلے. ماہرخوں کی ناشکری اور سلونیوں کی نمک حرامی ہوگی اگر میں اس بات کا اعتراف نہ کروں کہ ان کے عشق کے بغیر میں آدمی نہیں بن سکتا تھا. میرا تمام کلام اور بالخصوص جمالیاتی شاعری کی کچھ کلاہی انہی متوالیوں اور مدماتیوں کی جوتیوں کا تصدق ہے. اگر ان کی نظروں کے بان میرے دل کو چھلنی کر کے گداختگی نہ پیدا کر دیتے تو خدا کی قسم مرتے دم تک میں گنگوہ شریف کا مولوی عبدالصمد ہی رہتا. میں کوہ بتاں میں جس قدر بھی اپنی دولت، صحبت، جوانی اور زندگی مٹھیاں بھر بھر کر لٹائی ہے، اسے کہیں زیادہ ذہنی کمائی کر چکا ہوں، اور مکھڑوں کے خد و خال چن چن کر میں نے اپنے گرد و پیش اس قدر عظیم سرمایہ جمع کر لیا ہے جسے آج تک گھر بیٹھے کھا رہا ہوں اور مرتے دم تک کھاتا رہوں گا. رب شباب کی سوگن کہ آج بھی کسی نوکیلے مکھڑے کو دیکھ لیتا ہوں، وہ مکھڑا انی بن کر میرے سینے میں کھچ سے چپ جاتا ہے. جانتا ہوں کہ بدتوفیق صالحین میری یہ بات سن کر منہ بنائیں گے، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوں کہ ہر چند میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن بحمدللہ میرا نامہ اعمال ابھی تک سیاہ ہے. اور آخری 3rd لاسٹ جو ان کی ایک کوالٹی، علم طلبی. عشق کی طرح مجھے حصول علم کا چسکا بھی لڑکپن ہی سے تھا. میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ مجھ کو گھر کے مکتب میں ہی پڑھائیں اور نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں، لیکن میں نے اتنا مہنامٹ مچایا کہ وہ مجھ کو باہر بھیج کر پڑھانے پر مجبور ہو گئے. اگر میرے دل میں علم کی لگن نہ ہوتی تو دیگر رئیس زادوں کی مانند جاہل رہ جاتا. میں نے بچپن میں بھی کوئی کھیل نہیں کھیلا اور ہوش آتے ہی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا. اس میں جوش صاحب خطاب کر رہے ہیں ایسٹ انڈیا کے گوروں سے. کس زبان سے کہہ رہے ہو آج اے سوداگرو، دہر میں انسانیت کے نام کو اونچا کرو. جس کو سب کہتے ہیں ہٹلر، بھیڑیا ہے بھیڑیا، بھیڑیے کو مار دو گولی پہ امن بقا. باغ انسانی میں چلنے ہی پہ ہے باد خزاں. آدمیت لے رہی ہے ہچکیوں پہ ہچکیاں. ہاتھ ہے ہٹلر کا رخش خودسری کی باغ پر، تیغ کا پانی چھڑک دو جرمنی کی آگ پر.
سخت حیراں ہوں کہ محفل میں تمہاری اور یہ ذکر، نوع انسانی کے مستقبل کی اب کرتے ہو فکر. جب یہاں آئے تھے تم سوداگری کے واسطے، نوع انسان کے مستقبل سے کیا واقف نہ تھے؟ ہندوؤں کے جسم میں کیا روح آزادی نہ تھی؟ سچ بتاؤ کیا وہ انسانوں کی آبادی نہ تھی؟ اپنے ظلم بے نہایت کا فسانہ یاد ہے؟ کمپنی کا بھی وہ دور مجرمانہ یاد ہے؟ لوٹتے پھرتے تھے تم جب کارواں در کارواں، سربراہانہ پھر رہی تھی دولت ہندوستان. دستکاروں کے انگوٹھے کاٹتے پھرتے تھے تم، سرد لاشوں سے گڑھوں کو پاٹتے پھرتے تھے تم. صنعت ہندوستان پر موت تھی چھائی ہوئی، موت بھی کیسی تمہارے ہاتھ کی لائی ہوئی. اللہ اللہ کس قدر انصاف کے طالب ہو آج، میر جعفر کی قسم کیا دشمن حق تھا سراج. وہ اوت کی بیگموں کا بھی ستانا یاد ہے، یاد ہے جھانسی کی رانی کا زمانہ یاد ہے، ہجرت سلطان دہلی کا سما بھی یاد ہے، شیر دل ٹیپو کی خونی داستاں بھی یاد ہے. تیسرے فاقے میں ایک گرتے ہوئے کو تھامنے کن کے سر لائے تھے تم شاہ ظفر کے سامنے. اب تو ہوگی یاد تو ہوگی وہ مٹیا برج کی بھی داستاں، اب بھی جس کی خاک سے رہ رہ کے اٹھتا ہے دھواں. تم نے قیصر باغ کو دیکھا تو ہوگا بارہا، آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا. سچ کہوں کیا حافظے میں ہے وہ ظلم بے پناہ، آج تک رنگون میں ایک قبر ہے جس کی گواہ. ذہن میں ہوگا یہ تازہ ہندیوں کا داغ بھی، یاد تو ہوگا تمہیں جلیاں والا باغ بھی. پوچھ لو اس سے تمہارا نام کیوں تابندہ ہے. دائر گرگ دہن آلود اب بھی زندہ ہے. وہ بھگت سنگھ اب بھی جس کے غم میں دل ناشاد ہے، اس کی گردن میں جو ڈالا تھا وہ پھندا بھی یاد ہے. ہند کے راہ پر رہا کرتے تھے کس ہنجار سے، پوچھ لو یہ قید خانوں کے در و دیوار سے. میں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ ان کی ریکارڈنگ کرائی اور وہ مجھے کہتے کہ خالی کیسے بغیر سامعین کے میں کیسے پڑھوں گا. اچھا اب وہ ہمارے ہاں اب جو مشاعرے ہوتے تھے تو اس میں داد دی جاتی تھی، اور تو جو داد نہ ہو تو بھائی مصرے اٹھائیں، تو مصطفیٰ زیدی مرحوم میں مصرے اٹھاتے تھے. مصطفیٰ زیدی نے ایک دفعہ ان کو اچھا فقرہ کہا کہ مصرے اٹھائے جا سکتے ہیں، جنازے نہیں اٹھائے جا سکتے، جنازے نہیں اٹھائے. ان سے بہت بے تکلف تھے. اور بیچ میں چائے کا وقفہ ہوا تو مشاعرے میں ایک دفعہ چائے ہم نے ان کو دی. انہوں نے کہا کہ شاعر کے سامنے چائے آپ لاتے ہیں ایسے ہے جیسے شیر کے سامنے گھاس آپ نے ڈال دی ہو، اور رات کو کون سا آدمی چائے پیتا ہے شاید کوئی. یہ نار جہنم یہ سزا کچھ بھی نہیں، یہ نار جہنم یہ سزا کچھ بھی نہیں، یہ دغدغے روز جزا کچھ بھی نہیں. یہ نار جہنم یہ سزا کچھ بھی نہیں، یہ دغدغے روز جزا کچھ بھی نہیں. اللہ کو قہار بنانے والو، اللہ تو رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں، اللہ تو رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں. ہر سانس میں کوثر کے پیام آتے ہیں، ہر سانس میں کوثر کے پیام آتے ہیں، ہر آن چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں. بندوں کو جو ایک بار لگاتا ہوں گلے، اللہ کے 100 بار سلام آتے ہیں. بندوں کو جو ایک بار لگاتا ہوں گلے، اللہ کے 100 بار. افکار کے رخسار پہ عالی نسبی، الفاظ کے رخسار پہ عالی نسبی، کردار کے آئینے میں تاب حلبی. لہجے پہ ہے بنیاد نظام آفاق، لہجے پہ ہے بنیاد نظام آفاق. اللہ رے آواز رسول عربی، لہجے پہ ہے بنیاد نظام آفاق. اللہ رے آواز رسول عربی، اللہ رے علی کے اس مقولے کا وقار، اس قول جگردار پہ کونین نثار. یعنی ہم کو نہیں ہے اس کی پرواہ، تلوار پہ ہم چلیں کہ ہم پہ تلوار، تلوار پہ ہم چلیں کہ ہم پہ تلوار. اور آخری ربائی یہ ہے کہ اسرار کے در کھول رہے ہیں خاموش، اسرار کے در کھول رہے ہیں خاموش. حکمت کے گہر رول رہے ہیں خاموش، اسرار کے در کھول رہے ہیں خاموش. حکمت کے گوہر رول رہے ہیں خاموش. اے پے کے محل شناس جبریل امین اس وقت علی بول رہے ہیں خاموش.
اے پیکے محل شناس جبریل امی اس وقت علی بول رہے ہیں خاموش.